بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کے میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. ایک امپورٹنٹ خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو میرا ولاگ ہے یہ آرمی چیف ہمارے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور ہمارے خاص طور پہ جو ڈسیشن میکنگ اس وقت کر رہے ہیں ہمارے ملٹری لیڈرشپ، کوئی بھی ہے جو بھی پروسیجر ہے وہ ضرور سنیں، کیونکہ اس میں کچھ ایک دو باتیں بتانے کی کوشش کروں گا. امید ہے کہ اس کا پازیٹیو مطلب لیا جائے گا، کوئی نیگیٹو مطلب نہیں لیا جائے گا. تو صورتحال یہ ہے کہ کل خبر آئی ایک خاص طور پہ دبئی سے کہ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ وفات پا گئے ہیں. یہ خبر آئی سوشل میڈیا پہ چلی، اور اس کے بعد ہم نے بھی خبر کی تصدیق کرنا شروع کی تو پتہ چلا کہ سابق صدر پرویز مشرف جو ہیں وہ باقاعدہ حیات ہیں، لیکن انتہائی زیادہ علیل ہیں. پھر پرویز مشرف صاحب کے ہی ٹویٹ اکاؤنٹ سے ان کی فیملی کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا اور میسیج دیا گیا کہ جناب پرویز مشرف صاحب وینٹیلیٹر پہ نہیں ہیں بلکہ کچھ ہفتے ہاسپٹلائز رہے ہیں، اور اس وقت ان کی صورتحال جو ہے وہ کافی سنجیدہ ہے ان کی صحت کی، اور ان کے جو مختلف جسمانی اعضاء ہیں وہ فنکشن نہیں کر رہے، میل فنکشن کر رہے ہیں، اور ان کے لیے آسانیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. تو ہماری بھی دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کا جو رخت سفر ہے وہ سموتھلی ہو جائے اور ان کی تکالیف میں کمی آئے. لیکن پرویز مشرف صاحب کو اس حالت میں پہنچانے والا کون ہے یہ میں آپ کو ذرا بتا دوں، کیونکہ کردار وہی ہیں جو اس وقت موجود ہیں، اور یہ وہی کردار ہیں جو اس وقت NRO-2 لینے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ کافی لے چکے ہیں اور کچھ رہتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنی ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں. NRO-1 ہوا تھا، یہی کردار تھے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز، اور انہوں نے NRO-1 لیا تھا پرویز مشرف صاحب سے، اور اس میں جو ہے اوپر وہی تھے جی واشنگٹن اور کنڈولیزا رائس، اور وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، بکس میں ڈیٹیلز آ چکی ہیں کہ کس طریقے سے وہ ایک پاور شیئرنگ فارمولا، NRO نہیں تھا، وہ تھا پاور شیئرنگ فارمولا پرویز مشرف صاحب کے درمیان اور پاکستان پیپلز پارٹی، اور پھر اس میں مسلم لیگ نواز بھی شامل ہوئی. وہ ایک بنیادی طور پہ پاور شیئرنگ فارمولا تھا کہ آگے ہم نے اقتدار جو ہے پاکستان کا اقتدار کس طریقے سے ہم نے آپس میں تقسیم کر کے چلنا ہے، یہ تھا بنیادی طور پہ فارمولا. جبکہ 1999 میں دونوں پارٹیز جو ہیں آلموسٹ فارغ ہو چکی تھی، اور مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی ان کا سائز بھی کافی کم ہو چکا تھا پارلیمان میں، لیکن پاکستان مسلم لیگ کاف آ چکی تھی، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز آ چکی تھی، ان کا ایک ریزنیبل سائز تھا. لیکن پھر وہ کہنا چاہیے کہ وہ ایک الٹا چکر لیا اور پرویز مشرف صاحب نے دونوں کے ساتھ معاملات کیے اور دونوں کو ایز کیا، اور دونوں کو ایز کرنے کے بعد جب 2008 کا، اس سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو چلی گئی، دہشت گردی کا نشانہ بنی، اور 2008 میں جب پاور میں آئے تو اس کے بعد سب سے پہلا جو حملہ کیا وہ کیا پرویز مشرف صاحب پہ، اور انہوں نے ہی کیا، یہی کردار تھے اور کوئی بھی نہیں تھا. حالانکہ پرویز مشرف صاحب سے پاور شیئرنگ فارمولا طے تھا، اور گارنٹر کون تھا؟ واشنگٹن تھا، اور کچھ ہمارے مڈل ایسٹ کے دوست تھے، یہ بھی گارنٹر تھے. لیکن جب اقتدار میں آ گئے، اور اقتدار میں آنے کے بعد پہلا حملہ ایوان صدر پہ ہوا، کیونکہ ایوان صدر جو ہے وہ تھا پرویز مشرف صاحب کے پاس. پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین جیت چکی تھی، پنجاب میں مسلم لیگ نواز جیت چکی تھی، اور وزیر اعظم بن چکے تھے سید یوسف زئی گیلانی صاحب، اور یہ سارا کچھ ہو چکا تھا. اور معاملات تو یہی تھے کہ اب کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو کچھ طے پایا تھا وہ یہ تھا کہ انٹرنل جو پولیٹکس ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو سنبھالیں گی، اور ایکسٹرنل جو محاذ ہے وہ پرویز مشرف صاحب سنبھالیں گے، اور ان کے اکارڈنگلی ہماری خارجہ پالیسی ہوگی. یہ بنیادی چیز تھی، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ پولیٹیکل ہیں، لیکن بیسک تھیم یہی تھا. اور اس کے بعد پھر پاکستان کو ایک ماڈرن اور لبرل اور سیکولر اسٹیٹ بھی بنانا تھا، یہ بھی مقصود تھا کہ ہر چیز جو ہے وہ یہاں سے پاکستان کا DNA
تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور ملٹری سول ملٹری لیڈرشپ دونوں مل کے کریں گے. یہ ہوا. اور اس کے بعد پھر میں ان دنوں واشنگٹن میں ہی تھا جب سید یوسف گیلانی صاحب وزٹ پہ تھے. اپنا پہلا وزٹ تھا ان کا امریکہ کا, اور اس میں ان کی ملاقاتیں تھیں. نیو یارک جن اسمبلی کا خطاب تھا, اس کے بعد ان کی کچھ ملاقاتیں تھیں. یہ جولائی اگست کا ہے موسم ہے جی, 2018 کا, سوری 2008 کا, 2008 کا جی, جولائی اگست 2008. یس. تو اس میں واشنگٹن میں تھا. تو وہاں سے جو سب سے پہلا فرمان لیا گیا وہ یہی تھا کہ اب پرویز مشرف صاحب کو بھی فارغ کرنا ہے. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جو ہمارے سپر طاقت ہیں ان کے جو اسپائی ماسٹر ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی گیلانی صاحب کی, اس میں ہو گیا تھا. اور اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کو فارغ کرنے کا فیصلہ ہوا, اور پرویز مشرف صاحب کو پہلے آئی خبر ان کا مواخذہ کیا جائے گا, اور اس کے بعد پھر ان کو ایوان صدر سے فارغ کر دیا گیا, اور زرداری صاحب خود آ گئے. پھر یہاں تک معاملہ نہیں رکا. اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ آتا ہے, اور وہ آتا ہے کہ زرداری صاحب نے تو ان کو فارغ کیا ایوان صدر سے نکال کے, اور یہیں تک رکے. اور اس کے بعد پھر وہ ایمرجنسی والا معاملہ تھا, نومبر 2007 کی ایمرجنسی, وہ ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی, معاملہ لٹکا ہوا تھا. اس کو پھر مسلم لیگ نواز نے آ کے, یعنی کہ نواز شریف صاحب نے آ کے جب اگلی ٹرم آئی تو انہوں نے وہاں سے سلسلہ شروع کیا. پرویز مشرف صاحب نے نومبر کی جو ایمرجنسی تھی اس پہ ان کا ٹرائل شروع کر دیا آرٹیکل 6 کے تحت. اور یہ کسی بھی آرمی چیف, کسی بھی صدر مملکت, کسی بھی چیف ایگزیکٹو کے خلاف یہ پہلا ٹرائل تھا آرٹیکل 6 کا. اور اس کے بعد وہی کردار جو ہیں وہ لک آفٹر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. پرویز مشرف صاحب پاکستان میں ہی تھے, پھر ان کو ایک دفعہ گرفتاری کا حکم, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ. تو اس وقت گورنمنٹ کے ارادے یہ تھے کہ پرویز مشرف صاحب کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالنا مقصود تھا. نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی اور ہر صورت میں ڈالنا تھا, یہ ان کا ہدف تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اوباما پریزیڈنٹ تھے تو نواز شریف صاحب کے ساتھ مریم بی بی بھی وزٹ کیا تھا امریکہ کا, اتفاق کی بات ہے, وہ بھی میں نے کور کیا تھا. تو اس میں جو سب سے زیادہ مریم بی بی نے, مریم صاحبہ نے جو سب سے زیادہ مسز اوباما کے ساتھ معاملہ اٹھایا تھا وہ یہی تھا کہ فوج جو ہے وہ ان کے بہت زیادہ سخت ان کی دشمن ہے اور وہ کام نہیں کرنے دیتی, اور فوج کی وجہ سے ہمیں یہ سیلف کہہ رہا ہوں جلا وطنی برداشت کرنا پڑی, مقدمات برداشت کرنا پڑے. یہ وہ ساری ڈیٹیلز تھیں ان کے سامنے, ایون وہ رو بھی پڑی تھیں مشیل اوباما کے سامنے. اور پھر کچھ اسکولوں کی تزئین و آرائش اور اس کے لیے کچھ گرانٹ بھی ملی تھی وہ اسلام آباد کے اسکولوں کالجوں کے لیے. وہ کدھر ہے اس کا ابھی تک پتہ نہیں ہے, کیسے خرچ ہوئی, کہاں خرچ ہوئی, وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. تو یہ ہوا تھا. تو وہاں پہ بھی فوجی قیادت کے خلاف وہاں پہ یہ سارا مقدمہ پیش کیا گیا تھا مشیل اوباما کے ساتھ. نواز شریف صاحب اپنا سلسلہ کر رہے تھے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں. تو مشرف صاحب کو فارغ کیا گیا, پھر مجھے گرفتاری. تو اس وقت اشفاق پرویز قیانی صاحب تھے آرمی چیف, ان سے متعدد مرتبہ جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے لوور رینک کی, وہ پوچھتے تھے کہ جی کیا کرنا ہے, گورنمنٹ کے ارادے بڑے خطرناک ہیں. تو قیانی صاحب اس کا کوئی جواب نہیں دیتے تھے, قیانی صاحب خاموش رہتے تھے. اور یہاں تک کہ 2-3 دفعہ یہ ہوا, اور اس سے زیادہ میں ڈیٹیل نہیں بتاتا. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ بالآخر ان کی گرفتاری کے احکامات آ گئے, اور پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار کر کے پولیس لائن لے جایا گیا, اور پولیس لائن میں مشرف صاحب نے ذرا تھوڑا سا ریئیکٹ کیا, اور جب ریئیکٹ کیا تو پھر قیانی صاحب کو بتایا گیا کہ جناب اب معاملات تھوڑے سے ہیں, اب آپ پھر فوری اس کا یہ کیا گیا کہ ان کو ان کے ریسٹ ہاؤس, ان کا جو فارم ہاؤس ہے اسی کو ہی سب جیل, ڈپٹی کمشنر نے فوری نوٹیفیکیشن جاری کیا, سب جیل قرار دیا گیا, پھر وہاں پہ لے جایا گیا. لیکن مجسٹریٹ کے سامنے ان کو پیش ہونا پڑا, اور مجسٹریٹ کے سامنے جا کے ان کو ضمانت کروانا پڑی. یہ ساری چیزیں ہوتی اور معاملہ پہنچ گیا آرٹیکل 6 کا, اور اس کے بعد پھر ان کو سزا بھی سنا دی گئی, اور پھر اس سزا کو دوبارہ
سسپینڈ کروایا گیا اور 0-0 کیا گیا، لیکن اس دوران پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ دبئی چلے گئے اور وہاں پہ 2 بیڈ کا اپارٹمنٹ ہے جی، وہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ میں نے وزٹ کیا ہوا، میں اور عارف بھٹی صاحب پرویز مشرف صاحب کا انٹرویو کرنے گئے تھے، کوئی 3 سال پہلے کی بات ہے، آئی تھنک 3-4 سال پہلے کی بات ہے، تو 2 حصے ریکارڈ کیے تھے ان کے انٹرویو کے، ایک حصہ ان کا ایئر ہو گیا تھا لیکن دوسرا حصہ جو ہے وہ ایئر نہیں ہو سکا تھا، وہ ابھی تک بند ڈبے میں پڑا ہے، اور اس میں پرویز مشرف صاحب نے بہت سارے حقائق سے پردہ اٹھایا تھا اور انہوں نے کچھ سبق آموز باتیں کی تھیں خاص طور پہ، اور جو ان سے غلطیاں ہوئی تھیں اور یہ جو NRO دیا گیا تھا اور زندگی کی کتنی بڑی غلطیاں تھیں، اور اس کے بعد پھر ان کو کوئی لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں تھا، یہ ساری چیزیں اس 2 انٹرویوز 2 ریکارڈ ہوئے تھے ہمارے، ایک دن ایک حصہ آنر کیونکہ وہ کافی طویل تھا، آلموسٹ 80 منٹس کا تھا، تو 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا، تو وہ ایک تو 2 پورشن چلے تھے، 3 بریکس ہوتی ہیں، 2 بریکس کے بعد پھر تیسرا نہیں چل سکا تھا، اس کے بعد ایک پورے کا پورا بند ڈبے میں پڑا ہے ابھی بھی، تو وہ چیزیں اگر ایئر ہو جاتی تو میرا خیال ہے کہ ہماری ملٹری لیڈرشپ جو ہے یہ غلطی نہ کرتی جو کہ اس وقت دوبارہ ان کو کرنا پڑی، اور NRO 2 جس کو نام دیا جا رہا ہے، کردار وہی ہیں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کردار وہی ہیں، اور اب یہ استاد آن پڑی ہے موجودہ آرمی چیف جناب باجوہ صاحب پہ، اب معاملہ یہ ہے کہ تاریخ نہیں بدلتی، اور زرداری صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کے بارے میں یا فوج کو پنجاب پولیس بنانے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز میثاق جمہوریت پڑھ لیں تو وہ اپنے ایجنڈے پہ قائم ہیں، اور ملٹری لیڈرشپ سے بار بار غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور بظاہر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی ملٹری لیڈرشپ کامیاب ہوئی ہے اور انہوں نے کوئی معاملہ طے کیے، نہیں، یہ ہمیشہ پرویز مشرف صاحب بھی ٹریپ ہوئے تھے اور اب ٹریپ ہوئے ہیں، موجودہ ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ ٹریپ ہوئی ہے، اور اگر بر وقت کام نہ کیا گیا تو یہ ٹریپ مزید ہوں گے، یہ صورتحال ہے اس وقت، میرا خیال ہے کہ میں نے کوشش کی ہے تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری باتیں، تو پرویز مشرف صاحب پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، انہوں نے نہ ملک لوٹا اور نہ ہی ملک کی معیشت کو برباد کیا، اور نہ ہی معیشت جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نہ اس کو برباد کیا، بلکہ ان کے دور میں پاکستان جو ہے معاشی اعتبار سے کافی مستحکم ملک تھا، شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر تھے، تو یہ چیز تھی، اور ترقی کر رہا تھا پاکستان، کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن سب کچھ اچھا جا رہا تھا، جو مافیاز ہیں ان سے جان چھوٹ گئی تھی، لیکن جو ہوا وہ بڑی سرکار نے، سپر طاقت نے، جس کو بظاہر وہ ہمدرد بن کے آئے تھے، اور ہمدرد بن کے ہی پرویز مشرف صاحب اور ان کے درمیان ایک معاہدہ کروایا تھا، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ سپر طاقت ہو، عالمی سامراج ہو، یا پھر ان کے جو نیچے سہولت کار ہیں وہ ہوں، ان سب کا مطمع نظر ایک ہی ہے، اور وہ ہے پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا کسی بھی صورت میں، اور وہ اپنے منزل کی طرف بڑھتے رہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم جو ہیں وہ اپنی جو راستے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، خوشگوانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جناب ہم اچیو کر رہے ہیں، نہیں، ہم نہیں اچیو کر رہے ہوتے، وہ اچیو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی سچویشن بالکل اسی طریقے سے ہے، کوئی نہیں بدلا، ابھی آنے والے دنوں میں کیا ہوگا وہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، تو اس سے اس گھیرے سے آپ نے کیسے نکلنا ہے، یہ ہمارے مقتدر قوتوں کا کام ہے، ڈیسیشن میکرز کا کام ہے، پالیسی میکرز کا کام ہے کہ وہ اس پہ ذرا غور کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔